بد نظری سے بچنے کا طریقہ بتا دیں. سب سے پہلے تو نکاح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر. اے نوجوانوں, تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے, اس لیے کہ یہ نگاہ کو جھکانے کی سب سے زیادہ طاقت نکاح میں ہے. اب حدیث کے الفاظ دیکھو. اغض یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے, اس میں نگاہ کو جھکانے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. نگاہ کو جھکایا جاتا ہے جب انسان تبلیغ میں وقت لگاتا ہے تو بھی نگاہ جھکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اہل اللہ کے بیانات سنتا ہے تو بھی نگاہ جھکنے کی صلاحیت. اللہ کا خوف, محاسبہ, مراقبہ, یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان میں نگاہ کو جھکانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے کمپیئر کیا نکاح کو. فرمایا تمام چیزیں ہیں مگر سب سے زیادہ طاقت نگاہ کو جھکانے کی کس میں؟ شادی میں, نکاح میں. یہ حدیث ہے. اغض کمپیئر کیا جا رہا ہے, جیسے نا گڈ, بیٹر, بیسٹ. بیٹر کا مطلب بیٹر دین فلاں فلاں فلاں. تو تمام چیزوں کو ایک طرف, ان سے زیادہ. تو سب سے زیادہ پاورفل چیز نکاح کو جھکانے کی کون سی ہے؟ نکاح. نامحرم سے نکاح جھکانا چاہتے ہو تو نامحرم سے نکاح کر لو. اور لاجیکلی بھی ایسا ہی ہے. بھوک برداشت کرنے کی, بھوک کا سب سے بہترین علاج کھانا کھا لو. حلال پیسوں سے روٹی خرید کے کھا لو. بھوک کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ سوچیں کہ کسی کی روٹی کھانے سے نقصان ہوتا ہے, گناہ ملتا ہے. چورا کے روٹی سے بزرگوں کے بیانات سنیں کہ چوری کے خلاف تبلیغ میں وقت لگائیں تو ایک احساس پیدا ہوگا بھائی کسی سے روٹی نہیں چھیننی, مگر احساس ہی ہوگا, پھر بھی دل چاہے گا. سب سے بہتر حل کیا ہے کہ حلال کماؤ, روٹی خرید کے کھا لو, پیٹ بھر جائے گا. تو تبلیغ والے پھر اگر کوئی دنیا دار آدمی کہے گا بھی نا کہ حرام روٹی کھاؤ تو بھی آپ نہیں کھاؤ گے, بولے گا یار جب حاجت ہی نہیں ہے. تو نکاح کرنے سے انسان میں حرام کی خواہش یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا کم, کیونکہ جب ایک جو باڈی کی ایک ریکوائرمنٹ تھی وہ جائز طریقے سے پوری ہو گئی ہے تو کوئی اتنا فنٹر نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایک ہی خواہش اس پہ مسلط رہے. ارے ہر خواہش اللہ نے محدود رکھی ہے نا. اتنا بڑا فنٹر کوئی دنیا میں مرد کا بچہ پیدا نہیں ہوا ٹھیک ہے, کہ اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو ہی نہ سکے. ایک حد تک ہے, اس سے آگے نہیں ہے. تو اس لیے شریعت نے جائز کو فوکس کیا ہے کہ حلال میں وسعت پیدا کرو تو حرام میں کی طرف دل چاہے گا ہی نہیں, اور پھر تھوڑا بہت جو چاہے گا تبلیغ میں وقت لگاؤ وہ اس سے کور ہو جائے گا. اللہ اہل اللہ کے اصلاحی تعلق قائم کرو. ہم فوکس کرتے ہیں اصلاحی تعلق کو زیادہ. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ خانقاہ میں جاتے ہیں, کھانا پینا وہی چل رہا ہے, انڈے پراٹھے, لیکن ان کو بزرگ کے بیانات کا ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ باڈی اسی طرح مانگتی رہتی ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ وقت صبر کرتے ہیں, پھر جب ان کی بریکیں فیل ہوتی ہیں تو وہ ایسا بدماش بن کے دکھاتے ہیں جو عام آدمی بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں صوفی جو ہے نا, صوفی یا تو بہت نیک ہوگا, بدماش ہوگا تو بہت ٹائٹ قسم کا بدماش ہوگا. اس میں صوفیوں میں درمیانی ٹائپ کے لوگ نہیں ہوتے. تو یہ ہے. اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے, طاقت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کی طاقت کہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, مل ہی نہیں رہا. تو پھر یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں, پیسے ہیں اور رشتہ نہیں مل رہا تو بھی نکاح کی طاقت نہیں ہے. پیسے نہیں ہے اور رشتہ مل گیا, لڑکی آپ کی غربت میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی تو طاقت ہے نکاح کی. کیونکہ نبی نے ایسے صحابی کا نکاح کرایا جن کے پاس ایک لنگوٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. ان سے زیادہ غریب تو دنیا میں کوئی گزرا نہیں, لیکن ان کی بیوی راضی ہو گئی تھی کہ چلو اسی غربت میں آپ کے پاس فاقے ہیں تو میں بھی فاقے برداشت کر لوں گی. تو نبی نے ان کو تو نہیں کہا کہ تم میں تو نکاح کی طاقت ہی نہیں ہے. بھائی یہ عورت کا مسئلہ ہے نا, وہ کہہ رہی ہے آپ کی اس تنخواہ میں گزارے کے لیے تیار ہوں, تو جب وہ تیار ہے تو آپ کو کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ یار بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی لوگوں کے. بھائی دیکھو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, اب آپ نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا, لوگ کہتے ہیں تمہاری تنخواہ 10,000 میں تم شادی کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تو بھائی وہ ریجیکٹ کرے لڑکی کہ 10,000 والا مجھے نہیں چاہیے کیونکہ میں 10,000 میں گزارا نہیں کر سکتی. یہ اس کا رائٹ ہے. اگر وہ 10,000 میں ایگری ہے تو پھر اس کا مطلب وہ جب خود راضی ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیوں راضی ہوگی, 10,000 میں کون راضی ہوتا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے اس کے ابا کی تنخواہ 5,000 ہو, اس کو پتا ہے کہ میں 5,000 میں جب پاپے کھا رہی ہوں اور کبھی پاپے بھی نہیں ملتے, یہ 10 والا اس سے تو بہرحال بہتر ہے. تو غریب آدمی شادی کرے گا. اسلام میں کہیں بھی غریب کو نہ 1 سے روکا اللہ نے, نہ 4 سے روکا ہے. غربت نکاح میں رکاوٹ ہے ہی نہیں مرد کے لیے. عورت کی بات نہیں کر رہا, مرد کے لیے رکاوٹ نہیں, عورت کے لیے رکاوٹ ہے. عورت کہہ سکتی ہے بھائی میں نے اپنے ابا کے یہاں ڈیفینس کلفٹن میں نے ٹائم گزارا ہے اور ہمیشہ پیزے برگر کھائے ہیں, تم 10,000 میں کیا سموسے بھی نہیں لا سکتے, تم تو پاپے بھی نہیں کھلا سکتے. تو ٹھیک ہے, اس کو رائٹ ہے وہ نہیں کرے کیونکہ اس کو اپنے لیول کا بندہ چاہیے.
مرد کے لیے غربت نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے. اگر رکاوٹ ہوتی تو قرآن یہ تھوڑی کہتا کہ نکاح کرا دو, کر لیا کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ تو یہ کہتا ہے اگر فقیر ہو تو نہیں کرو, پیسے آنے دو پہلے. اسی طرح بخاری کی حدیث ہے باب تزویج المعسر, صحیح بخاری میں, غریب کی شادی. امام بخاری نے دیکھو باب کیسا باندھا ہے, غریب کی شادی. پھر اس میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ ایک صحابی کے پاس ایک ازار تہبند, اوپر کی قمیض بنیان بھی نہیں ہے, صرف تہبند باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی شادی کرائی نبی نے. ان کے پاس مہر کے لیے ایک انگوٹھی بھی نہیں تھی, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی مہر کے لیے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مگر عورت جب راضی ہے تو وہ اس لیے راضی ہو گئی ہوگی, اس نے کہا ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو کم از کم ایک کمانے والا میاں تو مل جائے گا نا. بھائی جیسے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی زندہ ہے نا, اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو کما کے کھا لیتے ہوں گے نا, کبھی فاقہ کبھی کھا لیا, تو ہم بھی اسی طرح لائف گزاریں گے. اس حالت سے تو بہتر ہوگی جو اب گزر رہی ہے. او بھائی کیا ہو گیا؟ تو یاد رکھو آپ کی تنخواہ کم ہے تو بھی آپ شادی کریں, زیادہ ہے تو بھی. زیادہ ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مالدار لڑکیاں آپ کے نکاح کی پیشکش قبول کریں گی. آمدن کم ہونے کا نقصان کیا ہوگا؟ مالدار رشتے نہیں ملیں گے, ہاں اپنے سے غریب مل جائیں گے. تو اصول تو یہی ہے کہ جیسے خود ہو اسی حساب سے. آپ کی تنخواہ 10,000 ہے تو 10 لاکھ والے کو پیغام کیوں بھیج رہے ہو؟ شرم نہیں آتی معذرت کے ساتھ؟ تو جو آدمی کہہ رہا ہے میری تنخواہ کم ہے اس لیے میری شادی نہیں ہوتی, تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ کی تنخواہ کم ہے اس لیے آپ کی شادی آپ کی تنخواہ زیادہ والوں سے نہیں ہوتی, کم والوں سے ہو جائے گی. نہیں آ رہی ہے سمجھ میں الحمدللہ. تو غربت نکاح میں رکاوٹ, ایک دھیلا بھی نہیں ہے جیب میں تو بھی شادی کرو, بشرطے کہ رشتہ مل جائے. آپ ٹرائی کرتے رہیں. ہاں رشتہ نہیں مل رہا, جیسے کہ ملنے کا چانس ہے بھی نہیں, کیونکہ لوگ لڑکی والے سب سے پہلے لڑکے کے پیسے دیکھتے ہیں, تو ان کو حق ہے کہ وہ دیکھیں. تو کوشش جاری رکھو, اگر مل گیا تو آپ ایسی غریب مل جائے گی. بعض دفعہ لڑکی مالدار ہوتی ہے وہ پھر بھی غریب سے اس لیے کر لیتی ہے کہ وہ کہتی ہے ایجوکیٹڈ بندہ ہے, شریف آدمی ہے, مارکیٹ میں شریف لوگ کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. وہ کہہ رہی پیسے میں کھلاؤں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شادی کرو. تو لیکن کم ہی کرتی ہیں اور کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ بندہ پھر جب بیوی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے نا, پھر کیا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے, وہ حقوق نہیں ادا کرتا اور پھر پیڑے کھاتا ہے بیٹھ کے. تو عورت کو چاہیے اگر کوئی غریب سے کر رہی ہے تو دیکھے کہ چلو غربت تو برداشت کر رہی ہوں, بندہ تو ٹھیک ہونا, کہیں میری دولت پہ نظر رکھ کے نہ بیٹھ جائے. تو اگر اس کو یہ اطمینان, جیسے حضرت خدیجہ مالدار تھی, پیسہ تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, مگر حضرت خدیجہ نے پھر بھی نبی سے کی, ان کو پتا تھا کہ لالچی معاذ اللہ نہیں ہے, تو کر لی. ان کا بھائی شریف آدمی ہونا چاہیے, ایماندار ہونا چاہیے, تو انہوں نے کر لی اور نبی نے بھی کر لی. نبی کی تو غربت دور ہوئی ہے حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے. نہیں آ رہی ہے الحمدللہ. یہ تکیہ کلام بن چکا ہے, کوشش کر رہا ہوں نکالوں اس کو, تو اس کا اپوزٹ لفظ جب زبان پہ لاؤں گا تو نکلے گا. یہ آ رہی ہے سمجھ میں الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو جتنے غریب غربا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گھبرائیں مت. ہاں اگر کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو لڑکی والوں میں سے نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. پھر حدیث کا اگلا جملہ ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, جس میں استطاعت نہیں ہے, کیا مطلب جس کو رشتہ نہیں مل رہا اپنے حساب سے, تو وہ کثرت سے روزے رکھے. 2-4 نہیں, کثرت سے روزے. کیا مطلب؟ آپ میں اللہ نے ایک خواہش رکھی ہے, طاقت رکھی ہے, تو اس طاقت کی وجہ سے آپ کا نکاح کا دل چاہتا ہے, تو وہ اس طاقت کو جائز استعمال کرو. وہ رکھی اس لیے, نہیں مل رہا تو طاقت ختم کرو جسم کی, اور وہ کیسے ختم ہوگی؟ روزے سے.